السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مہمان نوازی کے فائدے۔ ایک عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور اپنے شوہر کی شکایت کی کہ وہ اپنے دوستوں کو گھر میں بہت زیادہ دعوت دیتا رہتا ہے اور میں ان کے لیے کھانا بنا بنا کر تھک جاتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ عورت واپس چلی گئی۔ کچھ دیر بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے شوہر کو بلوایا اور فرمایا، آج میں تمہارے گھر مہمان بنوں گا۔ وہ آدمی بہت خوش ہوا اور گھر جا کر اپنی بیوی کو بتایا کہ آج ہمارے گھر میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر میں مہمان آئیں گے۔ اس کی بیوی یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور اچھے اچھے کھانے تیار کرنے لگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر آ گئے اور اس زبردست پرتکلف دعوت کے بعد اس شخص سے فرمایا کہ اپنی بیوی سے کہنا اس دروازے کو دیکھتی رہے جس میں سے میں جاؤں۔ اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا اور دیکھتی رہی کہ کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے گھر سے نکلتے ہی بہت سے حشرات، بچھو اور بہت سی مہلک بلائیں بھی گھر سے باہر نکل گئیں۔ یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب وہ ہوش میں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے گھر سے مہمان جاتا ہے تو اپنے ساتھ ہر طرح کے خطرات، مشکلات اور آزمائشیں اور مہلک جاندار گھر سے باہر لے جاتا ہے۔ یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جو تم محنت کر کے اس کی خدمت مدارت کرتی ہو۔ جس گھر میں مہمان آتے رہتے ہیں اللہ اس گھر سے محبت کرتا ہے۔ اس گھر سے بہتر اور کیا ہوگا جو ہر چھوٹے بڑے کے لیے کھلا رہے۔ ایسے گھر پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش نازل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی کا بھلا چاہتا ہے تو اسے نوازتا ہے اور اس کے گھر میں مہمان بھیجتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہمان اپنا نصیب لے کر آتا ہے اور جاتے ہوئے اس گھر والوں کے گناہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں مہمان ہو اس گھر میں خیر و برکت اس طرح دوڑتی ہے جیسے اونٹ کے کوہان پر چھڑی۔ میزبان کے گناہ معاف ہونے کا سبب ہوتا ہے۔ حضرت حاتم اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جلد بازی شیطان کا کام ہے، مگر 5 چیزوں میں جلد بازی کرنی چاہیے۔ مہمان کو کھانا کھلانے میں جلدی کرنی چاہیے، لڑکیوں کے نکاح کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، قرض ادا کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، گناہوں سے توبہ کرنے اور دعوت ولیمے میں جلدی کرنی چاہیے، میت کو دفن کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے اور نیک کام کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔